یہ 78واں یوم آزادی ہے۔ اس ملک کو آزاد ہوئے 78 سال ہو گئے ہیں۔ آج اس وقت ہم لوگ جشن یوم آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ آزادی ہمیں کوئی خان میں سجا کر کے نہیں ملی تھی۔ انگریز اس ملک میں کاروبار کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ایسی انہوں نے نمائش کی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد مال تجارت کے ساتھ ساتھ وہ ہتھیار بھی لاتے رہے اور اپنے گوڈاؤن کے نام سے انہوں نے قلعے تعمیر کیے، ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا اور آہستہ آہستہ نوابوں تک اور بادشاہوں کے درباروں تک رسائی حاصل کی، اور کاروبار کی اجازت لے کر کے انہوں نے پورے ملک میں اپنے پیر پسارنے شروع کیے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی فوج بھی تیار کی، اور فوج تیار کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک نوابوں کو اور اسی طرح جاگیرداروں اور زمینداروں کو شکست دیتے ہوئے اس ملک پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ ایک وقت آیا کہ کچھ علاقوں کو چھوڑ کر کے پورے ملک پر ان کی حکومت تھی، اور سلطان فتح علی ٹیپو جو آخری ایک ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے انگریزوں سے ہر طرح کا مقابلہ کیا، انہیں ہر طرح کا لالچ دیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن وہ کسی طرح بھی انگریزوں کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جنگ ہوتی رہی، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے جہاں بنگال میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی، وہیں سلطان فتح علی ٹیپو کو بھی غداروں کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ اقبال نے آزادی کی تاریخ کہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ صادق از بنگال، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ ملت، ننگ دی، ننگ وطن۔ ننگ کہتے ہیں ذلت کو۔ جعفر نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی تھی اور انگریزوں کی مخبری کرتے ہوئے کس طرح نواب کو اور نواب کی فوج کو شکست دی جا سکتی ہے وہ سارے راز بتائے تھے، اور سلطان فتح علی ٹیپو شیر میسور کو ان کے وزیر جعفر نے غداری کرتے ہوئے انگریزوں سے مل کر کے وہ سارے راستے بتائے جس کے ذریعے قلعے میں فوج داخل ہو سکتی تھی۔ سلطان فتح علی ٹیپو ہندوستان کی آخری شمع تھے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور جس وقت گولی لگنے کے بعد وہ زمین پر گر گئے، اور جب انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، تو تاریخ میں آتا ہے کہ زمین پر پیر مار کر کے اس وقت کے انگریزوں کے گورنر نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، مسلمانوں سے ہندوستان کو چھینا گیا تھا، سب سے پہلے ہم نے انگریزوں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، اور انگریز اس بات کو سمجھتے تھے کہ جن سے ہم نے ملک کو چھینا ہے، ملک کی واپسی کے لیے وہی سب سے زیادہ جد و جہد اور کوشش کریں گے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو نشانہ بنایا، اور خاص طور پر علماء کرام جو مسلمانوں میں آزادی کی روح پھونک سکتے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ لاکھوں مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی، 57 سے 58 ہزار علماء کرام شہید کیے گئے، تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا۔ اس دیش کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا جو حصہ رہا ہے اسے مٹایا جا رہا ہے۔ اس ایسے حالات کے اندر جب ہمارے اکابرین جمعیت علماء کے ذمہ داران نے محسوس کیا کہ ملک کی تاریخ بدلی جا رہی ہے، اور آنے والی نسلوں کو آنے والے دنوں میں ملک کی تاریخ سے واقف کرایا جانا ضروری ہے، اور آغاز وہاں سے ہوا تھا جب واجپئی نے لال قلعے کی فصیل سے
15 اگست کے موقع پر جو تقریر کی تھی اس میں مجاہدین آزادی میں کسی مسلمان کا نام تک نہیں لیا تھا۔ حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ جو ہماری جمعیت کے بہت فعال صدر گزرے ہیں، انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ جمعیت علماء ہر 15 اگست کو یوم آزادی کے عنوان سے، جشن یوم آزادی کے عنوان سے جہاں ہم ترنگا پھہرائیں گے، وہیں ہم جو ہے رات میں ایک جلسہ لیں گے اور اس جلسے کے اندر ملکوں کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اور ہمارے علماء، اکابرین، بزرگوں اور عام مسلمانوں کی کیا قربانی رہی ہے، اس سے آنے والی نسل کو واقف کرایا جانا ہے۔ اس کے لیے آج تو یہ پہلا پروگرام تھا، صبح کی اولین ساعتوں میں ہم نے ترنگا پھرا کر کے جشن یوم آزادی کا آغاز کیا ہے۔ رات میں جمعیت علماء مالیگاؤں مدنی روڈ کی طرف سے انصار جماعت خانے کے میدان میں 15 اگست میں مسلمانوں اور اکابرین علماء کی کیا قربانیاں رہی ہیں اس کی تاریخ بیان کی جائے گی۔ یو پی سے وہاں کے جنرل سیکریٹری مولانا انصار قاسمی صاحب مہمان مقرر کے طور پر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر کے آئیں اور ملکوں کی تاریخ کو سمجھیں، ملکوں کی تاریخ کو جانیں اور ملکوں کی تاریخ کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ دیش ہمارا ہے اور اس دیش کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہم لوگ ہیں۔ اس لیے ملکوں کی آزادی سے واقف ہونا اور ملکوں کی آزادی سے آنے والی نسلوں کو واقف کرانا ملکوں کے موجودہ حالات میں انتہائی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آپ اس وقت جھنڈا بندھن کی اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں، رات کے جلسے میں بھی تشریف لا کر کے اپنی دینی حمیت اور بیداری کا ثبوت دیں گے۔ میں جمعیت علماء، ان کے ذمہ داروں کی طرف سے اور شہر کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ سبھی کو جو ہے 78ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو نفرت سے نکال کر کے محبت کے ماحول میں داخل کر دے اور جو لوگ اس ملک کی تاریخ کو اور اس ملک کی تہذیب اور کلچر کو بدلنا چاہتے ہیں اس سے اس ملک کو آزادی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔